नाज़रीन मोहतरम, कुरान करीम के हवाले से आज हमारी तीसरी किस्त है। जब कभी हम एतराज़ करते हैं बाइबल पर कि बाइबल को के जो असल नुस्खाजात थे वो ज़ाया हो गए, वो जला दिए गए। मिसाल के तौर पे 587 काफ मीम में बाबलियों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, हैकल तबाह कर दी, उनकी मुकद्दस किताबों को जला दिया गया। पाबंदी लगा दी, किसी के पास कोई मजहबी किताब निकलती उसको सजाए मौत दी जाती। सारी किताबों को इकट्ठा करके जला दिया गया। कुछ किताबें कुछ लोगों ने कुछ गारों में कुछ इधर उधर छुपा दी, कुछ फेंक दी। जाहिर है जिससे बरामद होती थी उसको मार दिया जाता था। इसी तरह जब वो खत्म हो गई तो उसे असर नौ दोबारा अपने हाफजे की मदद से लिखने की कोशिश की गई। ये काम किसने किया नामालूम है। इस वजह से उसमें बहुत सारी गलतियां, जो बाइबल में आप तजादात देखते हैं, गलतियां देखते हैं, ये वजह है। बहुत सारी जो गलतियां हैं उसकी वजह ये बन गई। फिर दूसरी दफा अंताकस एपिफेनस ने 168 काफ मीम में हमला किया यरूशलेम पर और जो मुकद्दस हैकल थी उसको तबाह कर दिया, इनके मुकद्दस किताबों को जला दिया। तीसरा हमला 63 काफ मीम में रूमी जर्नैल पोम्पई ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और इनकी तमाम मुकद्दस किताबें जो थी वो जला दी हजरत मसीह से पहले। अच्छा, उसके बाद हजरत मसीह के बाद चौथी अफ्ताद आती है और ये जनाब 70 ईस्वी में जितनी भी किताबें थी यहूदियों की, मसीहियों की, उन सब को तलफ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो बाद में ये अपनी मददाब किताबों को लिखते हैं और उन नबियों से उनको मंसूब कर देते हैं। जब हम ये इतराज़ करते हैं तो ये लाजवाब होकर कुरान करीम पर इतराज़ करते हैं कि कहते हैं जी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कुरान जलाए थे। ये बिल्कुल झूठ से काम लेते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिगिर्द खास है, दमाद रसूल है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। सहाबाए किराम में से जितने सहाबाए किराम हैं उनमें से जो 10 खास सहाबाए किराम में हैं उनमें से हजरत उस्मान एक है। उन 10 चुने हुओं में से भी सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे अफजल वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है, फिर हजरत उमर फारूक है और फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला। यानी वो रसूल पाक के शिगिर्दे खास हैं, अहले बैत में से हैं, नबी करीम के दमाद हैं। ये इनके तो जिम्मे है। अब मसला क्या पेश होता है, सही बुखारी में ही हमें ये वाक़या मिलता है कि इस्लाम जो है अरब से निकल के जब वो फैलता जा रहा है दुनिया भर में, तो आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सरहदों पर जंग जारी है। अब बहुत से गैर अरब जो हैं वो भी इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। तो वहां वो देखते हैं, सही बुखारी में हमें ये वाक़या मिलता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो बयान फरमाते हैं कि हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान वो अराकी लश्कर में शामिल थे। हजरत उस्मान बिन अफ़ान के पास आए और शाम के मुजाहिदीन के साथ मिलकर आर्सिया और आज़रबाईजान यानी आर्मीनिया और आज़रबाईजान की फतह के लिए लड़ रहे थे कि किरात में लोगों के इख्तलाफ ने उनको परेशान कर दिया। अब वो देखे वो सहाबी रसूल हैं, शागिर्दे रसूल हैं, उन्होंने देखा लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं और तिलावत में किरात का इख्तलाफ है, मतन का इख्तलाफ नहीं, किरात का इख्तलाफ है। वो बड़े परेशान हुए। हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान जो हैं वो बड़े परेशान हुए और परेशान हुए जब वो वापस आए तो उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन
آپ امت کو سنبھالیے قبل ازیں کہ یہ یہود و نصارہ کی طرح جو ہے اختلاف کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہودیوں میں کوئی ایک نہیں ہے جن کی بائبل ایک ہو جس پہ وہ متفق ہو۔ سامریوں کی بائبل الگ ہے، یہودیوں کی تناخ جو ہے وہ الگ ہے۔ آگے آ جائے مسیحیوں میں، مسیحیوں کے کیتھولک کی بائبل الگ ہے، پروٹیسٹنٹ کی بائبل الگ ہے، آرتھوڈکس کی بائبل جو ہے وہ الگ ہے۔ تو ان کا جناب کینن پہ اتفاق نہیں ہے، بائبل پہ اتفاق نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرمانے لگے کہ حضور بات یہ ہے کہ قبل ازیں کے مسلمان جو ہیں یہود و نصارہ کی طرح جو ہے وہ اختلاف کرنے لگے اور ان کا بھی الگ الگ قرآن ہونے لگے، ان کو آپ جو ہے وہ اختلاف سے بچا لیں۔ انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ قرات میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ عرب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہے غیر عربیوں کا۔ جب ان کے پاس قرآن جاتا ہے تو اس وقت قرآن کریم جو تھا وہ آپ دیکھیں کہ عرب کے اندر آج بھی اب دیکھیں قرآن کریم میں عراب نہیں لگے ہوئے۔ ہم اردو بولتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں کتابوں کے اوپر اردو میں عراب نہیں لکھے ہوتے کہ ہماری زبان ہے، عربیوں کو تو ضرورت نہیں۔ جب غیر عربی جو تھے ان تک یہ پہنچا، وہ لگے تلاوت کرنے تو وہ اس میں یہ تلاوت کی غلطیاں کرنے لگے، وہ یہ مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک قرات کے اوپر جو ہے وہ ان کو سب کو جمع کرنے کے لیے وہ جتنے اس طرح کے نسخے تھے ان سب کو جلایا، تلف کیا، اور وہ وہاں تو ہے ہی نہیں تھے، مکے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مدینے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں عربیوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو دور دراز ہیں، جو غیر زبان ہیں، جو دور دراز ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 7 نسخے تیار کرا کے جو عرب کی لغت قریش کے اوپر تھے اس کے اوپر یہ تیار کروا کے امت کو اس قرات کے اوپر جو ہے وہ جمع کیا، لغت قریش کے اوپر، قرات قریش کے اوپر۔ اور وہ کام بھی حضرت زید ایک کمیٹی بنتی ہے، اور وہی کمیٹی، اور کیسے وہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس کو لکھا گیا تھا، انہوں نے حضرت حفصہ سے وہ منگوا لیا، اور وہ منگوا کے اور دوسرا یہ کیا کہ اس قرآن میں، پہلے قرآن میں جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا، وہ وہاں لکھا تھا، ترتیب نہیں تھی صورتوں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب بھی دی صورتوں کی، اور اس کو لغت قریش کے اوپر لکھنے کا حکم دیا، اور یہ جناب یہ جو عرب سے باہر جو قرات کے مسئلے پہ اختلاف ہوا تھا اسے ختم کرنے کے لیے یہ نسخے تیار کروائے اور ان کو مختلف ممالک میں، ملکوں میں ان کو بھیج دیا۔ تو قرآن کریم کو کبھی کسی دشمن نے نہ تو جلایا، نہ کبھی یہ گم ہوا، نہ کبھی نپید ہوا، جیسا بائبل کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کا انحصار صرف تحریر کے اوپر ہے ہی نہیں، کتاب کے اوپر ہے ہی نہیں، بلکہ سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ حفظ کا سلسلہ پہلے دن سے یہ جاری و ساری ہے اور آج تک جاری و ساری ہے، اور ہر سال رمضان المبارک میں یہ مکمل قرآن کریم جو ہے تراویحوں میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے 30 دنوں کے اندر، وہ آج تک یہ سلسلہ چلا آتا ہے۔ تو لہذا قرآن کریم پر کسی قسم کا اس طرح کا کوئی اعتراض ان کا بنتا نہیں ہے۔ البتہ جب ہم ان سے بائبل کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ بائبل کے متعلق ہمیں جواب دیں، اس کی کتابوں کے مصنف کون ہے، اس کا کینن کس نے بنایا تھا، اس کے اوپر اس کے ساتھ جو حوادث پیش آئے تھے، صفحہ ہستی سے بائبل کو مٹا دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، اس کے بعد سر نو کس نے تیار کیا تھا، کس نے بنایا تھا، تو اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو لاجواب ہو کے پھر وہ قرآن کریم کی طرف آتے ہیں، جی دیکھیں جی حضرت عثمان نے جلا دیے تھے۔ بھئی حضرت عثمان نے قرآن کریم کے نہیں جلائے تھے، وہ نسخے جلائے تھے قرآن کریم کے جو غیر عربیوں نے اپنی مدد سے لکھے تھے،
اور قراءت کا اختلاف ہونے لگا تھا، اس کو مٹھایا تھا، اور حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد ہیں، شاگردوں میں سے بھی خاص شاگرد ہیں۔ تو ان کی جو کتابیں ہیں ان کا تو عطا پتہ ہی کوئی نہیں، لکھا کس نے، بنایا کس نے، ہے کون تھے، وہ نامعلوم مصنفین ہیں، بلکہ سوڈوگرافا ہے، خود لکھی بعد میں صدیوں بعد، اور ان کو منسوب کر دیا گیا حضرت مسیح کے حواریوں کی طرف، حضرت مسیح کی طرف یا ان کے حواریوں کی طرف، حالانکہ اس کا کوئی جواز، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم اعتراضات سے مبرہ ہے۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے، آج بھی الف سے لے کے والناس کی سین تک لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ شکریہ۔